بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں چائنا۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والا یرغمال۔ حوثیوں نے اماراتی بحری جہاز واپس کرنے کا اقوام متحدہ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کورونا میں اضافے کے باوجود انڈیا میں مکر سنکرانتی تہوار پر ہزاروں افراد جمع۔ حکومت کے خلاف باتیں کرنے والے سارے چھانگا مانگا کی پیداوار ہیں، شیخ رشید احمد۔ طالبان حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 2840 ارکان کو برطرف کر دیا۔ اسکولوں کا صبح دیر سے کھلنا والدین کی صحت کے لیے بھی مفید، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں ایران کی جاری مشکلات کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، جس نے یک طرفہ طور پر 2015 میں کیے گئے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ چین ایران سے جوہری مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کا حامی ہے۔ دوسری طرف ایران اور چائنا کے درمیان 25 سالہ معاہدے پر عمل شروع ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ چین دورے پر پابندیوں کے خاتمے سے متعلق ویانا مذاکرات کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ویانا میں چائنا اور روس کے نمائندے ایران کے ایٹمی حقوق کی حمایت اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مغربی فریق بھی حقیقت پسندانہ اور ایک اچھے معاہدے کے حصول کے نقطہ نگاہ کے ساتھ ویانا مذاکرات میں مطلوبہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے گورنر نے کہا ہے کہ یہودی عبادت گاہ میں یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر کے اعلان سے پہلے عبادت گاہ کے قریب دھماکے اور گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ پولیس حکام نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ عبادت گاہ میں یرغمال بنانے والا شخص مارا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کو یہودی عبادت گاہ میں پیش آنے والے واقعہ اور بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر نے کہا کہ عبادت گاہ میں 3 افراد کو یرغمال بنانے والے شخص نے امریکہ کی جیل میں قید عافیہ صدیقی سے بات کرنے یا ملنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہودی عبادت گاہ میں 3 افراد کو یرغمال بنانے کا واقعہ تقریباً 10 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اس دوران 8 گھنٹے بعد پہلے یرغمالی کو رہا کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق یہودیوں کی عبادت گاہ میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہاں ہونے والی عبادت کو براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ اس دوران نشر ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو بلند آواز کہتے سنا گیا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایف بی آئی کے اہلکار اس شخص سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ABC ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ عبادت گاہ میں موجود شخص مسلح ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ اس نے مختلف جگہوں پر بم نصب کیے ہوئے ہیں۔ ABC ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اس شخص نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے ایک ٹویٹ میں یرغمال بنائے گئے افراد اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود لوگوں کے تحفظ کی دعا کی۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم نے یرغمال بنانے کے واقعے کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یمن میں موجود حوثیوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو چھوڑنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ حوثیوں نے اقوام متحدہ کے جہاز کو چھوڑنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا ہے کہ جہاز عرب اتحاد کے لیے ہتھیار لے کر جا رہا تھا۔ انہوں نے اماراتی بحری جہاز کو چھوڑنے کا مطالبہ کرنے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اقوام متحدہ پر عوامی رائے کو گمراہ کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ یاد رہے دوستوں کہ حوثیوں نے 3 جنوری کو یمن سے سعودی عرب بندرگاہ جازان تک طبی سامان لے جانے والے اماراتی کارگو جہاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سال کے آغاز سے اب تک حوثیوں کو
اس وقت زبردست جھٹکے لگے جب یمن آرمی نے تیل کی دولت سے مالا مال صوبے شبوہ کے 3 اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا اور بعد میں ضلع حرب میں پیش قدمی بھی کی۔ عرب اتحاد نے یمنی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مارب البیضا کو حرب، بیہان اور سیلان اضلاع سے ملانے والی مرکزی سڑکوں سے نہ گزریں۔ انہوں نے ان علاقوں کو آپریشنز کے علاقے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انڈیا میں کورونا کیسز میں 30 گنا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں افراد مکر سنکرانتی تہوار منانے کے لیے دریا گنگا کے کنارے جمع ہوئے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ مکر سنکرانتی کے دن گنگا میں نہانے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس تہوار کو منانے والے بہت تھوڑے لوگوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ اومیکرون کی وجہ سے انڈیا میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہسپتالوں میں زیادہ رش نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ گھروں پر ہی علاج کروا رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے مغربی بنگال کی ریاست سے اپیل کی تھی کہ اس برس اس تہوار کو منسوخ کیا جائے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ گزشتہ سال ایک ایسے ہی تہوار پر انڈیا میں کورونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔ جمعے کو انڈیا میں 2.5 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 315 افراد مارے گئے۔ دوسری طرف امریکی ادارے جینوسائیڈ واچ نے پیشگوئی کی ہے کہ بھارت میں جاری مسلم نسل کشی کے سبب بھارتی مسلمانوں کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ امریکی ادارے جینوسائیڈ واچ نے کہا کہ بھارت نسل کشی کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور مسلم کمیونٹی کا مکمل صفایا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ہندو قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اس طرح کے خیالات کو لغو اور بے بنیاد قرار دیتی ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ بھارت میں مذہبی رواداری کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور نسل کشی کا لفظ ہندو تہذیب اور ثقافت اور قوم پرست حکومت کے لغت میں موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے بیانات کو اہمیت دینے کا مقصد صرف ہندو تہذیب اور ثقافت کو بدنام کرنا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ملک میں ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمانوں کو مارنے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مذہبی اجلاس میں 20 لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کھلم کھلا اپیل کی گئی ہو۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ خود بھارت کے باشعور طبقے نے بھی دھرم سلطنت کی اپیل کی مذمت کی اور ایک ہیش ٹیگ مہم چلا کر مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دینے والوں کے خلاف مودی حکومت سے فوری اور سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف باتیں کرنے والے سارے چھانگا مانگا کی پیداوار ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ شہباز شریف عمران خان کے لیے ڈراؤنا نہیں سہانا خواب ہیں۔ سیاست میں چاروں شریف مائنس ہیں۔ حکومت کے خلاف باتیں کرنے والے سارے چھانگا مانگا کی پیداوار ہیں۔ یہ بزدلوں کا گروہ ہے جو پیسہ بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں پیسہ بھی نہیں ہے۔ سیاستدان دھرتی ماں کے لیے مرتا ہے، لیکن یہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جو حکومت گرانے سے زیادہ لندن بھاگنے پر محنت کرے۔ بیماری کا ڈرامہ کرنے والے حقیقت میں بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ آئیں ملک میں سیاست کریں، مقابلہ کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اپوزیشن اندھی ویل مچھلیوں کی طرح ان ہاؤس تبدیلی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ لوگ جتنی مرضی کوشش کریں کچھ نہیں ہونے والا۔ ان سے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد لائیں، ان کے پھر 25 ممبران کم ہوں گے اور یہ لوگ پھر کہیں گے کہ سب فون کال سے ہوا، آرمی نے کروایا۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ 23 مارچ کو عوام کا سمندر ہوگا۔ ان کو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آنے والے لوگوں سے زیادہ 23 مارچ کی پریڈ میں لوگ شریک ہوں گے۔ ان سے کہتا ہوں کہ 2 مارچ کرنے کے بعد بھی ایک اور مارچ بھی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سانحہ مری کے حوالے سے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وہاں صرف جانیں بچانے گیا، اگر میں وہاں جا کر توجہ نہ دیتا تو 23 کی بجائے 40 لوگ مر جاتے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوں۔ عمران نیازی نے 3.5 سال صرف مہنگائی میں اضافہ ہی کیا۔
پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو مار دیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت نااہلی اور ظالمانہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے۔ یہ عمران خان نیازی اور ان کی حکومت کی بدترین غفلت اور کرپشن کا نتیجہ ہے۔ عمران نیازی کو رات کو ڈرونے خواب کی طرح میں آتا ہوں۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ عوام کو مہنگائی اور معاشی بحران سے نجات دلانے کے لیے ہوگا۔ طالبان حکومت نے عوامی شکایات پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تقریباً 3000 کے لگ بھگ اپنے ارکان کو برطرف کر دیا ہے۔ شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان حکومت نے ایسے 2840 ارکان کو برطرف کر دیا ہے جو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث امارات اسلامیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے تھے۔ یہ لوگ کرپشن، سمگلنگ اور لوگوں کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرنے میں ملوث تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تنظیم میں شفافیت کا عمل جاری رہے گا تاکہ مستقبل میں ایک شفاف، عوام دوست پولیس اور فوج بنائی جا سکے۔ امریکہ میں ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر بچوں کو صبح دیر سے اسکول جانا ہو تو اس سے ان کی اپنی صحت کے علاوہ ان کے والدین کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اعداد و شمار کے محتاط تجزیے سے پتہ چلا کہ صبح اسکول شروع ہونے کا وقت صرف 1 گھنٹہ آگے بڑھانے سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا۔ اسی کے ساتھ بچوں کے والدین نے بھی اپنی صحت بہتر محسوس کی، جبکہ ملازمت اور روزمرہ کاموں کے دوران بھی انہوں نے پہلے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بچے کسی الگ خلا میں نہیں رہتے بلکہ والدین بھی ان کے روزمرہ معمولات کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ اکثر بچوں کو ان کے والدین ہی صبح اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، یعنی انہیں اپنے بچوں کے جاگنے سے پہلے ہی جاگنا پڑتا ہے۔ 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک روزانہ اضافی وقت کی وجہ سے والدین کو بھی اپنی نیند پوری کرنے کا بہتر موقع ملا، جس کا اثر ان کی مجموعی صحت پر بھی بہت اچھا مرتب ہوا۔ اس تحقیق کی روشنی میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کو ایک مجموعی حیثیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صبح کے اسکولوں کا وقت تھوڑی سی دیر آگے بڑھا دینا کئی حوالوں سے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، پوری اور بھرپور نیند لینے کا کیونکہ صبح کے اسکولوں کا وقت تھوڑی سی دیر آگے بڑھا دینا کئی حوالوں سے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، پوری اور بھرپور نیند لینے کا آزمودہ ترین روایتی طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں اور والدین سمیت تمام گھر والے رات کو جلدی سو جائیں تاکہ صبح جلد ہی ان کی نیند پوری ہو جائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔